الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، ان دونوں مرکبات کا عربی کلام کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، آپ اس میں دیکھیں گے کہ کبھی خبر، کبھی مبتدا اور کبھی دیگر جگہوں پر یہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کی پہچان اگر اچھے انداز سے ہو جائے تو ترجمہ کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے اور عبارت پڑھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ مرکب اضافی کے بارے میں پہلے بیان کرتا ہوں۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ۔ اب اس جملے میں اس میں آپ دیکھیے کلام کے اندر رسول کی نسبت اسم جلالت یعنی اللہ کی طرف کی گئی ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف جس کی نسبت کی جائے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اب یہ جو رسول اللہ کی جو مثال ہے، رسول اللہ، اس میں رسول یہ ہے مضاف اور اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ ہے مضاف الیہ۔ اچھا، ایک بات یہ بیان کرتا چلوں کہ کبھی لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، کبھی لفظ محمد لکھا ہوتا ہے، تو عربی کلام کے اندر یا جو بزرگ باادب جو علماء ہیں وہ عام طور پر اس کو اسم جلالت کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کو اسم جلالت اور لفظ محمد کو اسم رسالت۔ تو کوشش کیجئے کہ جب تدریس کریں یا آپ پڑھائیں تو اس وقت یہی کہیں اسم جلالت یا اسم رسالت۔ اس سے انشاءاللہ ایک ادب بھی رہتا ہے اور طلبہ کے ذہن میں اچھا تاثر بھی پڑتا ہے، ورنہ طلبہ کی توجہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی اللہ پر یہ آیا یا محمد پر یہ آیا، اس انداز سے کلام ہوتا ہے اور یہ بہت ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مرکب اضافی میں چونکہ مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں چند اہم چیزیں سنیے۔ سب سے پہلے مضاف کے احکام میں سے یہ ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور نہ ہی اس پر الف لام آتا ہے۔ مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی اور الف لام بھی نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، یعنی یا تو تنوین آئے گی یا پھر الف لام آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ولد رجل، اب رجل یہاں پر رجل پر تنوین آئی، اس کے بعد ولد الرجل، الرجل یہاں پر دیکھیے الف لام آیا۔ جب الف لام آئے گا تنوین نہیں آئے گی، جب تنوین آئے گی تو پھر الف لام نہیں آئے گا۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو چونکہ تثنیہ واحد سے تثنیہ بناتے ہوئے نون تثنیہ آتا ہے اور جمع بناتے ہوئے نون جمع آتا ہے، تو اس کے آخر سے واحد، تو تثنیہ کے آخر سے نون تثنیہ اور جمع کے آخر سے نون جمع یہ گر جاتا ہے۔ یہ مضاف کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ولدا رجل، اصل میں ولدن سے ولدانی تھا، لیکن ولدا کی جب اضافت ہوئی رجل کی طرف تو یہ ولدا ہو گیا، نون تثنیہ گر گیا، ولدا رجل، مرد کے دو لڑکے۔ مسلم المدینتی، اب اصل میں مسلمن سے مسلمون تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے یہ نون جمع جو ہے وہ گر گیا، مسلم المدینتی۔ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا اعراب کیوں بدلتا ہے؟ مضاف کا اعراب بدلتا ہے عامل کی وجہ سے۔ اب جیسا مضاف سے پہلے عامل ہوگا مضاف پر ویسا ہی اعراب آئے گا، اور مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس پر ہمیشہ جر ہی آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جاء غلام زیدن، اب غلام زیدن میں غلاموں کی اضافت ہوئی زید کی طرف، تو غلاموں پر جو رفع آئی اس رفع آنے کی وجہ جاء فعل جو عامل ہے اس کی وجہ سے آئی۔ اسی طرح رأیت غلام زیدن، اب یہاں پر دیکھیے غلام یہاں پر یہ مضاف ہے لیکن یہاں پر مضاف کا اعراب تبدیل ہو گیا غلام ماں،
रअयतु फील की वजह से। और इसी तरह नज़रतु इला गुलामी ज़ैदिन, यहाँ पर गुलामी, यहाँ पर इस पर जर आई, उसकी वजह पीछे हरफ जर की वजह से। यानी बताना यह है कि मुदाफ का इराब देखिए तीनों सूरतों में तब्दील हुआ, लेकिन आप गौर करें ज़ैद पर, यह मुदाफ इलैह जो बन रहा है इसका तीनों सूरतों में इराब एक जैसा है, और वो क्या है, वो है मजरूर, जर आना। नंबर 4, एक तरकीब में एक से ज़्यादा भी मुदाफ और मुदाफ इलैह आ सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुदाफ और मुदाफ इलैह एक ही बार आएंगे, ज़्यादा भी मुदाफ हो सकते हैं, ज़्यादा मुदाफ इलैह भी हो सकते हैं। एक ही चीज़ मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर कलमु वलदी ज़ैदिन, अब कलमु मुदाफ है, वलदी मुदाफ इलैह मुदाफ है, यानी कलम के लिए वलद जो है ये कलम के लिए मुदाफ इलैह है, लेकिन ज़ैद के लिए कलम के लिए मुदाफ इलैह है और ज़ैद के लिए आगे मुदाफ है। कलमु वलदी ज़ैदिन, ज़ैद के लड़के का कलम। उसके बाद फरसु वलदी वज़ीरिल मलिकी। अब इस मिसाल में देखिए फरसु मुदाफ और वलदी जो है, वलदी ये फरस के लिए मुदाफ इलैह है और वज़ीर के लिए ये मुदाफ है, और वज़ीर आगे ये वलद के लिए मुदाफ इलैह है और अल मलिक के लिए ये फिर मुदाफ है। तो इस तरह एक तरकीब में, एक जुमले में, एक कलाम में एक से ज़्यादा भी मुदाफ और मुदाफ इलैह आ सकते हैं। ये 4 इसके कायदे ज़हन नशीं रखिए। अच्छा, इसी तरह कुछ अल्फाज हैं कि जो आम तौर पर मुदाफ ही इस्तेमाल होते हैं। तलबा को ये चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन इन बातों को आपने याद रखना है। जैसे कुल्लुन, बादुन, इंदा, जू, उलू, गैरू, दूना, नहवु, मिसलु, तहतु, फौकु, खल्फु, कुद्दामु, कबलु, बादु, हैसु, अमामु, मा, बैना, अय्युन, साइरुन, लदा, लदुन। ये जो अल्फाज होते हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, ये आम तौर पर मुदाफ होकर ही इस्तेमाल होते हैं। ये जब भी आए तो आंखें बंद करके इनको मुदाफ करें और आगे वाले जुमले को, आगे वाला जो लफ्ज़ हो या इसम हो उसे मुदाफ इलैह बनाएंगे आप। अच्छा, इसी तरह एक कायदा, छठा कायदा ये ज़हन में रखिए कि 3 से लेकर 10 तक के जो अस्माए आदाद होते हैं, 3 से लेकर 10 तक के अस्माए आदाद, और जैसे अहदा, इसनानी वगैरह, और लफ्ज़ मिअतुन यानी 100 और अल्फुन यानी 1000, ये भी आम तौर पर अपने बाद में आने वाले इस्म की तरफ मुदाफ होते हैं। जैसे सलासतु अकलामिन, 3 कलम, मिअतु आमिलिन, अल्फु दिरहमिन। तो ये देखिए सलासतुन, मिअतुन और अल्फुन ये अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल हुए। अच्छा, 7वें नंबर पर एक बात ये रखिए कि इस्म के साथ जो ज़मीर मुत्तसिल होगी, जो ज़मीर मिली हुई होगी, वो हमेशा मुदाफ इलैह होगी। जैसे रब्बुहु, रब्बुन इस्म है और इसके साथ हु ज़मीर जो है ये मुदाफ इलैह बनेगी। जब आप इसकी तरकीब भी करेंगे तो आप इसी अंदाज से करेंगे, रब्बु मुदाफ, हु ज़मीर मुदाफ इलैह। रब्बुहु, रब्बुना, जितनी भी ज़मीरें हैं, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, नीना वगैरह, ये इस्म के साथ जो ज़मीरें आएंगी वो मुदाफ इलैह बनेगी। किताबुहु, किताबुहुमा, इस तरह करके जो ज़मीरें हैं इस्म के साथ। अच्छा, एक कायदा ज़हन में ये रखिए, नंबर 8, अगर लफ्ज़ इब्नुन या इब्नतुन या बिंतुन ये आलाम के दरमियान आ जाएं, यानी दोनों तरफ अलम है। अलम की तारीफ आपको बताई थी कि ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम हो, तो दोनों तरफ अलम हो और दरमियान में इब्नुन, इब्नतुन या बिंतुन का लफ्ज़ आ जाए, तो इसका कायदा ये बनेगा कि इब्न या बिंत वगैरह ये पहले वाले के लिए, अपने से पहले इस्म के लिए ये सिफत बनता है और अपने से बाद वाले के लिए ये मुदाफ बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह। अब इस मिसाल के अंदर इब्न जो है इसमें रिसालत मुहम्मद के लिए तो सिफत बनेगा, और इसी वजह से अब देखिए मुहम्मदू पर जो इराब है, इसमें रिसालत मुहम्मदू पर इराब जो रफ़ा है दू, इस तरह इब्न पर भी देखिए इब्नू ये पढ़ेंगे, क्योंकि मौसूफ सिफत का इराब एक जैसा होता है। और आगे वाले के लिए, इब्न के बाद वाला जो इसम है उसके लिए इब्न जो है ये बनेगा मुदाफ। जब ये मुदाफ बनेगा तो आगे वाला जो मुदाफ इलैह, तो मुदाफ इलैह होने की वजह से वो मजरूर होगा,
تو اس مثال میں دیکھیے محمد بن عبداللہ جو ہے یہ یہاں پر مجرور ہو رہا ہے ابن کی وجہ سے. اسی طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس میں دیکھیے بنتو جو ہے یہ اپنے سے پہلے والے اسم فاطمہ کے لیے یہ صفت ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا، اور اپنے بعد والے اسم کے لیے یہ بنے گی مضاف، ابن مضاف بنے گا، اور اس کے بعد والا اسم رسالت محمد جو ہے یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا. اچھا ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے، یہ تو میں نے الگ الگ کر کے کچھ قواعد آپ کو مضاف کے مضاف الیہ کے بیان کیے. ایک اسی طرح بعض جو اسما ہوتے ہیں وہ یعنی کہ ان کو کہتے ہیں متوغل فی الابہام. متوغل فی الابہام کا مطلب یہ کہ ابہام اور پوشیدگی میں بہت زیادہ غلوف کیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے نحو، مثلو اور غیرو. یہ وہ الفاظ ہیں، وہ اسما ہیں کہ ان کی اضافت چاہے معرفہ کی طرف ہو لیکن پھر بھی یہ معرفہ نہیں ہوتے بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو اسم نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی اس کو اپنے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو عام بندہ اگر خاص کے ساتھ نسبت پالے، جس عام کو خاص سے نسبت ہو جائے تو وہ عام پھر عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے ہم لوگ عام لوگ ہیں، دنیا میں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی ہمیں گلے نہیں لگاتا تھا، قریب نہیں کرتا تھا، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ہماری نسبت ہوئی، اتاری بنے، ہم خاص ہو گئے. ہم انسان تھے، کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تھا، لیکن جب ہم مسلمان ہوئے، نسبت ہماری اسلام سے ہوئی، اب ہم خاص ہو گئے، اب ہم عام نہ رہے. تو یہ قاعدہ ہے. ایک اسی طرح نحوی قاعدہ بھی یہ ہے کہ نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. لیکن یہ جو ہیں نحو، مثلو اور غیرو، یہ ایسے اسما ہیں کہ چاہے یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوں یہ نکرہ ہی رہتے ہیں، یہ معرفہ نہیں بنتے. اچھا اسی طرح اب مضاف مضاف الیہ دونوں کا اکٹھے چند ایک جو اہم قواعد ہیں وہ ذہن نشین کر لیں کہ اچھا ایک بات یہ ہے کہ مرکب اضافی جو ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص جو ہوتے ہیں جملے کے اجزاء بنتے ہیں، مکمل جملہ نہیں بنتے. جیسے عین زیدن، زید کی آنکھ، حسنۃ اچھی ہے. اس جملے میں عین زیدن یہ جو مرکب اضافی ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور حسنۃ یہ اس کی خبر ہے. اچھا ایک اور قاعدہ یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی. تو اگر آپ مضاف کی صفت ذکر کرنا چاہتے ہیں تو مضاف الیہ کے بعد اسے ذکر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر کہنا چاہتا ہے مرد کا نیک لڑکا، تو طریقہ یہ ہوگا ولد الرجل الصالح. اب صالح یہ جو ہے یہ ولدو کی صفت ہے، ولدو الصالح، ولدو کی صفت ہے الصالح. تو یوں نہیں کریں گے کہ ولدو کے فوراً بعد صالح نہیں کریں گے، یعنی ولدو صالح الرجل، یہ نہیں، بلکہ ولدو یہ مضاف ہے، الرجل مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز، صفت چونکہ تیسری چیز ہے وہ نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی جو صفت لگانی اگر ہے مضاف کی آپ نے تو مضاف الیہ کے بعد آپ لگائیں گے، آپ اس کے درمیان میں نہیں لگا سکتے. ولد الرجل الصالح اس انداز سے. اور اگر آپ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی، یعنی مضاف الیہ کے فوراً بعد مضاف الیہ کی صفت لگائیں اور پھر اس کے بعد مضاف کی صفت لگائیں گے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں نیک مرد کا نیک بیٹا، تو اس طرح کہیں گے ابن الرجل الصالح الصالح. یعنی اب الصالحی جو پہلے والا ہے یہ الرجل کی صفت ہے، اور دوسرے والا جو الصالح ہے یہ ابن کی صفت ہے. اس بات کی پہچان کہ یہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی، یہ پہچان ہوگی آپ کو اعراب سے. اعراب دیکھیں گے تو آپ کو اعراب سے اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ کس کی صفت ہے.
اچھا، جب مرکب اضافی کا ترجمہ کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے، پھر مضاف کا، یعنی اس کو یوں سمجھے الٹا ترجمہ کرنا ہے۔